جو نماز فجر کے بعد سورۃ یاسین پڑھ کے اعمال کر کے تسبیحات کر کے رزق کو کھینچتے ہیں اور اس کو اپنے قریب کرتے ہیں. انسان کے پاس رزق ہوتا تو ہے پر کہتا ہے تھوڑا ہے یا برکت نہیں ہے. پھر تسبیحات کیوں پڑھتا ہے, وظیفے کیوں پڑھتا ہے, قرآنی آیات کیوں پڑھتا ہے, اللہ جل شانہ کا ذکر کیوں کرتا ہے؟ معلوم ہوا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق رزق کھینچنے سے, رزق کی برکت سے اور رزق کی وسعت سے اور رزق کی صحت سے اور رزق کے بڑھنے سے ہے. آپ گھر سے دور ہو کے, گھر کو چھوڑ کر دراصل یہاں رزق کی تقسیم لینے آئے بیٹھے ہیں. بظاہر آپ رزق کو چھوڑ چکے ہیں. کسی کی دکان تھی وہ چھوڑ کے آیا, دفتر تھا وہ چھوڑ کے آیا, زمین, صنعت, تجارت, کاروبار وہ چھوڑ کے آیا. بظاہر رزق کے اسباب چھوڑ کے آئے ہیں, لیکن رزق کے اسباب چھوڑ کے مسبب الاسباب کے پاس آئے ہیں جو وہاں سے رزق دیتا تھا. خود براہ راست ڈائریکٹ اسی کے پاس آ کے بیٹھ گئے ہیں. اس کی مثال ایسے ہے, ایک لمبی لائن لگی ہوئی تھی اور آپ کی باری لائن کے بعد روز آتی تھی اور روز آپ کو لائن میں لگ کے کھانا, غذا, چیزیں, ضروریات زندگی ملتی تھیں. آپ نے کیا کیا؟ جو تقسیم کرتا تھا اس سے اتنا رابطہ بڑھایا, اتنا تعلق بڑھایا کہ خود اسی کے پاس آ کے بیٹھ گئے. باقی لائن لگے ہوئے, آپ آ کے بیٹھے ہیں. اب جب آ کے بیٹھے ہیں آپ کو وہ ملے گا جو لائن سے زیادہ ملے گا, کیونکہ اب تو خود ساتھ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. فجر کی نماز کے بعد اس وقت آپ چوکنے بیٹھے ہیں, یہ رزق کی تقسیم پا رہے ہیں, نسلوں کے لیے بھی اپنی ذات کے لیے بھی, اور رزق کی وسعت پا رہے ہیں. اور آپ خوش قسمت ہیں. یہ جو رزق کی وسعت پا رہے, رزق کی ترتیب پا رہے اور رزق کی برکت پا رہے, اگر ہر بندے کے مطابق ہے, اگر وہ جتنی طلب رکھے گا, جتنی تڑپ رکھے گا اور جتنا اپنے اندر شوق رکھے گا, اتنا اس کی وسعت بڑھے گی. بعض کو وسعت اس تک رہتی ہے, میری یہ نکتے بات ہے, ذرا غور سے سمجھنے والی ہے, ذرا توجہ سے سننے والی بات ہے. بعض کی وسعت اسی تک رہتی ہے, کہتے ہیں جی تھا, بہت کچھ تھا, گیا, سب کو ساتھ لے گیا. کئی واقعات آپ کے سامنے ہیں کہ بعض ایسی وسعت ہے کہ وہ اسی تک رہتی ہے, اور بعض کی وسعت کا عالم یہ ہے کہ نسلوں تک چلتی ہے, ایک نسل دوسری نسل. وہ تو جس کے اندر فجر کی نماز کے اوقات میں جتنا اس کے اندر طلب ہوگی, جتنی تڑب ہوگی اور جتنا اس کے اندر بے چینی ہوگی اور جتنا مانگنے کا اس کے اندر ڈھنگ ہوگا, اتنا اس کو وسعت بڑھتی چلی جائے گی. فجر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے وقت اعمال کرنے والا اور چوکنے اعمال کرنے والا, اللہ کے سامنے دھیان سے اعمال کرنے والے کی مثال ایسے ہے, بارش بھی ہے اور برتن بھی سیدھا ہے. اور فجر کی نماز میں اعمال نہ کرنے والا ایسے ہے, بارش ہے پر برتن سیدھا نہیں ہے, تو کبھی نہیں بھرے گا. اور فجر کی نماز پڑھنے والا اور فجر کی نماز کے بعد اعمال کرنے والا ڈھیلا ڈھالا ہے, بارش ہے, برتن بھی ہے پر تھوڑا ٹیڑھا ہے. پانی آتا ہے, اس میں آ کے گزر جاتا ہے پر تھوڑا سا رہ جاتا ہے. ایک ہے برتن اوندھا الٹا, ایک ہے برتن سیدھا اور ایک ہے برتن ٹیڑھا. جو سیدھا برتن ہوگا وہ مکمل بھرے گا, اور جو ٹیڑھا برتن ہوگا وہ تھوڑا سا بھرے گا, اور جو اوندھا ہوگا, الٹا ہوگا, بالکل خالی رہے گا. آپ حضرات کو فجر بھی نصیب ہوئی, فجر کے بعد کے اعمال نصیب ہوئے,
آپ کو فجر سے پہلے کے معمولات ذکر، تسبیح، نفل، اللہ سے مانگنا، دعا، تسبیح نصیب ہوئی، اگر فجر کی نماز کے بعد اپنے آپ کو طلب سے تڑپ سے بٹھائیں گے، اس کی مثال ایسے ہے کہ بارش بھی ہے اور برتن بھی سیدھا ہے، اور اللہ پاک جل شانہ جس کا برتن سیدھا ہوتا ہے اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔